السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کا ترجمہ اور تفسیر جاری ساری ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے سورۃ النساء کے فضائل پڑھے، اسی طرح سورۃ النساء کا ترجمہ اور تفسیر کیا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس اسی طرح سے پہنچتی رہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ مرنے والے کا جو بچہ جو یتیم ہو جاتا تھا اس کی ذمہ داری کسی شخص پر عائد ہوتی تھی، چاہے وہ چچا ہو یا بھائی ہو یا دادا ہو۔ تو کیا ہوتا تھا، جو یتیم بچہ ہے اس کا باپ اس کے لیے مال چھوڑ کر جاتا تھا، وراثت چھوڑ کر جاتا تھا، تو جو سرپرست ہوتے تھے وہ اس کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے۔ بچے کو اس کا مال ادا نہیں کیا جاتا تھا اور اس کی ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتے تھے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، اور اکثر کا یہی معاملہ ہوتا تھا۔ کچھ لوگ تو اس کا جو ہے وہ مال واپس کر دیتے تھے، لیکن اس میں طریقہ کیا کرتے، ہیلا بہانہ کیا کرتے کہ اپنا جو برا مال ہے وہ اس بچے کے اچھے مال سے بدل لیتے، اچھا مال، اچھی بکریاں وہ خود رکھ لیتے اور کمزور بکریاں اس بچے کو دے دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے ساتھ وہ سلوک کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی ہوا کرتی، اس کا چچا کی کوشش کرتا کہ اپنے بیٹے کی شادی اس بچی سے کر دے۔ وہ لڑکی خوبصورت ہوا کرتی تھی اور اس کا باپ اس کے لیے بے انتہا مال چھوڑ کر جو ہے وہ جایا کرتا تھا۔ تو اس صورت میں اس کا چچا زاد یہ چاہتا تھا کہ جیسے ہی یہ لڑکی جو ہے وہ بالغ ہو میں اس سے نکاح کر لوں، اس کے مال پر قبضہ کر لوں، اس کا مہر اس کو نہیں دوں، اور وہ اس کے ساتھ عورت کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے تھے، اس کو مہر نہیں دیا جاتا تھا، اس کو جو ہے وہ اس کا جو مال اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑا، اس کے گھر والوں نے اس کے لیے چھوڑا، اس پر قبضہ کر لیتے تھے، اور اس لیے وہ صرف مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس سے نکاح کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دے دیا، اگر تم لوگوں نے یتیم لڑکیوں کے ساتھ صرف اس غرض سے نکاح کرنا ہے کہ ان کا مہر نہ ان کو دو، ان کے مال پر قبضہ کرنا تمہیں لالچ ہے، تو یہ بات یاد رکھو کہ ان سے نکاح مت کرو، ان عورتوں سے کر لو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال ہیں، آزاد عورتیں ہیں، ان سے تم کر لو، یتیم بچی سے اس کی زندگی خراب نہ کرو۔ اس طرح زمانہ جاہلیت میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، ایک شخص ایک ہی وقت میں 20 10 عورتوں سے نکاح کر کے رکھ لیتا تھا، اور اس آیت کے اندر اس جو سبق ہم نے کل پڑھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر تم نے بیویاں رکھنی ہی ہیں تو ایک ساتھ 4 رکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے، انصاف سے کام لینا، اچھے اخلاق سے کام لینا، برابری کرنا۔ اگر تم نے یہ سب نہیں کیا تو صرف ایک ہی بیوی پر اتفاق کرو، اسی پر جو ہے وہ اتفاق کرو، اس سے زیادہ جو ہے وہ نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتوں کا حق ہے، جو عورتوں کا مہر ہے ان کو دو۔ پچھلے زمانے کے اندر عورتوں کے مہر پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، ان کا مہر ان کی مرضی سے ان کو نہیں دیا جاتا تھا، یا ان سے کہا جاتا تھا کہ مہر ہمیں جو ہے وہ دے دو، معاف کروا لیتے تھے۔ تو یہ سب صورتیں ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھی تھیں، آپ نے ابھی تک وہ سبق نہیں دیکھا جا کے تو لازمی دیکھیے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا۔ اور اسی طرح اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں۔ اللہ تعالیٰ یتیموں کے سرپرستوں سے فرما رہے ہیں کہ جو یتیم ناسمجھ ہے، ان کا مال تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو تم پہلے دیکھ لینا، امانت جو ہے ان کی اپنے پاس دھیان سے رکھو، احتیاط سے رکھو، یہ بھی خیال رکھنا ان کو جانچتے رہنا کہ ان کے جو رویے ہیں وہ بدل رہے ہیں، کیا وہ بڑے ہو چکے ہیں، پیسے، کاروبار، تجارت وغیرہ کرنے ان کو آ گئی ہے، اپنا مال وہ سنبھال سکتے ہیں، صحیح طریقے سے خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے اندر یہ ذمہ داریاں ابھی تک موجود نہیں ہیں تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے ان کا مال اپنے پاس رکھو، ان کو اس میں سے کھلاؤ پلاؤ اور ان کا خیال رکھو، ان سے اچھی بات کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اسی طرح جب ان کو تم جانچو اور ان کے اندر دیکھو کہ وہ اس سمجھداری تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنے مال کو اچھے سے خرچ کر سکتے ہیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اسی طرح تم دیکھو کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ چکے ہیں تب بھی ان کا مال ان کے حوالے کرو اور ان کا نکاح کرواؤ۔ اسی طرح ان کے مال میں سے مت کھانا، اسراف مت کرنا، ان کے مال کو ضائع مت کرنا کہ وہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ مال کیسے استعمال کرنا ہے، تم اس کو جو ہے وہ لالچ دے دے کے اس کا مال جو ہے اسی کے ذریعے خرچ کروا لو۔ اور اسی طرح تم میں سے جو کوئی مالدار ہے وہ اس مال سے خرچ کرنے سے بچے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، جو کوئی شخص فقیر ہے تو اس میں سے اتنا لے سکتا ہے کہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، ایک معاوضے کے طور پر، یتیم کا خیال رکھنے کے طور پر اس سے لے سکتا ہے۔ اسی طرح جب تم ان کا مال ان کے حوالے کر دو تو اس پر گواہ مقرر کرو اور دیکھو کہ ہم نے جو مال دیا ہے اس پر دیکھو گواہ مقرر کر دیے، کل جو ہے وہ تم بڑے ہو کر یہ نہ کہنا کہ ہم نے تمہارا مال صحیح ادا نہیں کیا، تو 2 گواہ ہوں گے، وہ بھی صحیح بتائیں گے کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کتنا مال چھوڑا تھا، ہم نے اس کو اتنا واپس کیا ہے، تو سارا معاملہ جو ہے وہ حساب صحیح ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی حساب لینے والے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون
صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اسی طرح اس سبق کے اندر ہم ایک ایسی آیت پڑھنے والے ہیں جس کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی نساء پڑا، کیونکہ اس عورتوں کے حقوق کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ تو یہاں پر آیت ایک ایسی نازل ہوئی کہ زمانے جاہلیت کے اندر کیا ہوا کرتا تھا، عورتوں کے حصے نہیں مقرر ہوا کرتے تھے، مردوں کو میراث ملتی تھی، عورتوں کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملا کرتا تھا۔ لوگوں نے اپنا ایک اصول بنایا کہ جو گھڑ سواری نہیں کر سکتا، گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، اسی طرح مال غنیمت نہیں جمع کر سکتا، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو جو شخص مقابلہ کر سکتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے، جیسے کہ جوان لڑکے اور مرد، صرف ان کو حصہ ملے گا، عورتوں کا اور چھوٹے بچوں کا اور بچیوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر عرب اسی طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے کہ عورتوں کو ان کا حق جو ان کا میراث تھی وہ ان کو نہیں دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کی جو بیوہ تھیں ان کے 2 چھوٹی بچیاں اور ایک بیٹا تھا جو کہ تینوں نابالغ تھے، اور جب جو ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کے چچا زاد بھائی تھے، 2 چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے اپنے بھائی کے سارے مال پر قبضہ کر لیا، بیوی کو ان کی کچھ نہیں دیا، اور اسی طرح ان کی جو 3 بچے تھے ان کو بھی کچھ نہیں دیا، محروم کر دیا۔ تو اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوہ نے چاہا کہ یہ تو چچا زاد بھائی میری بیٹیوں سے نکاح کر لیں تاکہ میں ان کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں اور مال جو ہے وہ میری بچیوں کے پاس ہی رہے گا، تو اس وجہ سے وہ ان کا نکاح کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کیا ہوا، ان کے چچا زاد بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس پر وہ اپنا فیصلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بچوں کی بے بسی اور مجبوری دیکھی اور اس پر فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو ختم فرمائیں گے اور اپنا حکم نازل فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرما دی کہ عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یتیموں کے ساتھ ناانصافی مت کرو، ان کا مال ظلم کے ساتھ مت کھاؤ، کیونکہ جو شخص ان کا مال کھائے گا تو اس کے پیٹ میں کل قیامت والے دن آگ بھری جائے گی، اس کے پیٹوں میں سے، ان کے منہوں میں سے آگ نکل رہی ہوگی جو ان کے لیے کل قیامت والے دن سخت رسوائی کا باعث بنے گی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کسی صورت بھی نہیں بچا سکتی۔ یہاں پر ہم آج کے سبق میں یہ سب کچھ پڑھنے والے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وا اور لانا تو اتو دو تم اصفہا پہ وقوفوں کو اموالکم اپنے مال التی وہ جن کو جعل اللہ بنایا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے قیامن گزارے کا سبب، وا اور ارزقوہم انہیں کھلاؤ، فیہا اس میں سے، وا اور اکسوہم انہیں پہناؤ، وا اور قولو تم کہو لہم ان سے قولا بات معروفا معقول، اور نہ تم دو بے وقوفوں کو اپنے مال وہ جن کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزارے کا سبب، اور انہیں کھلاؤ اس میں سے اور انہیں پہناؤ، اور تم کہو ان سے اچھی بات، وا اور ابتلو تم جانچ کر رکھو الیتامہ یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائے النکاح نکاح کی عمر کو، فإن پھر اگر آنستم تم پاؤ منہم ان میں سے رشدن سمجھداری، فادفعوا تو سونپ دو الیہم ان کی طرف اموالکم ان کے مال، وا اور لانا تأکلوہا تم کھاؤ ان کو اسرافاً حد سے بڑھ کر، وا اور بداراً جلدی کرتے ہوئے، ان اس سے کہ یکبروا وہ یتیم بڑے ہو جائیں گے، وا اور من جو کوئی کانا ہو غنیًا مالدار، فلیستعفف تو چاہیے کہ وہ بچے، جو کوئی کانا ہو فقیراً فقیر، فلیأکل تو چاہیے کہ وہ کھا لے، بالمعروف دستور کے مطابق، فإذا پھر جب دفعتم تم سونپو الیہم انہیں اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو گواہ ٹھہرا لو علیہم ان پر، وا اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ حسیباً خوب حساب لینے والا، اور تم خوب جانچ پڑتال کر لو یتیموں کی یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو، پھر اگر تم پاؤ ان میں کچھ ذمہ داری تو سونپ دو ان کی طرف ان کے مال، اور نہ تم کھاؤ ان کو مالوں کو حد سے بڑھ کر اور جلدی کرتے ہوئے، اس سے کہ وہ یتیم بڑے ہو جائیں گے، اور جو کوئی تم میں سے مالدار ہو تو چاہیے کہ وہ بچے، اور جو کوئی فقیر ہو تو چاہیے کہ وہ کھا لے دستور کے موافق، پھر جب تم سونپو انہیں ان کے مال تو گواہ ٹھہرا لو ان پر، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے خوب حساب لینے والا ہے۔ مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں الوالدانی ماں باپ، وا اور الاقربون رشتہ دار، وا اور نسائی عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں الوالدانی ماں باپ، وا اور الاقربون رشتہ دار، مما اس متروکہ حصے میں سے، کلا تھوڑا ہو، منہ اس میں، او یا کسرا زیادہ ہو، نصیباً اس حال میں کہ وہ حصہ ہے مفروضاً مقرر کیا ہوا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں ان کے ماں باپ اور رشتہ دار، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں ان کے ماں باپ اور رشتہ دار، اس حصے میں سے چاہے تھوڑا
وہ مال یا زیادہ اس میں ایک حصہ ہے مقرر کیا ہوا اور اذا جب حضر حاضر ہو القسمت تقسیم کے وقت اول القربہ رشتہ دار اور الیتامہ یتیم اور المساکین مساکین فرزقوہم تو تم انہیں دو منہ اس میں سے کچھ حصہ تم کہو لہم ان سے قولاً بات معروفاً معروف معقول، اور جب حاضر ہو تقسیم کے وقت رشتہ دار یتیم اور مساکین تو تم ان کو دو اس میں سے کچھ حصہ اور کہو تم ان سے معقول بات۔ اور لیخشا چاہیے کہ ڈریں الذین وہ لوگ کہ لو اگر ترکو چھوڑ جائیں وہ من خلفہم اپنے پیچھے ذریتاً اولاد ضعافاً کمزور، خوف تو کیسے وہ خوف کھاتے ہیں علیہم ان پر، فلیتقوا اللہ تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور لیقولوا چاہیے کہ وہ کہیں قولاً بات سدیداً سیدھی، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولاد کمزور تو کیسے وہ خوف کھاتے ہیں ان پر، تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ وہ کہیں سیدھی بات۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں اموالا مال الیتامہ یتیموں کے ظلم سے، انما تو بے شک یاکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں النار آگ، اور سیصلون ان قریب وہ داخل ہوں گے سعیراً دہکتی آگ میں، کہ بے شک جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کے مال کو ظلم کے ساتھ بے شک وہ کھاتے ہیں بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا لفظ و لفظ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس اسی طرح سے پہنچتے رہیں۔ تو تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کا سبب بنایا ہے، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ، وَاکْسُوهُمْ اور اس مال میں سے انہیں پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا اور جب اگر تم ان میں محسوس کرو سمجھداری کو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو کوئی مالدار ہو تو وہ اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ہاں اگر جو کوئی محتاج ہو تو دستور کے مطابق اس میں سے کھا سکتا ہے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو ان پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں پر یتیموں کے سرپرستوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کے بارے میں جانچ پڑتال کر کے رکھو کہ یتیم جو ہے وہ بالغ ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے تو اس کا مال اس وقت اس کے حوالے کرو، لیکن اگر وہ چھوٹا ہے سمجھدار نہیں ہے اس کو جانچ کے دیکھو کہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، بازار میں جا کے کوئی چیز لا سکتا ہے، اگر وہ نہیں لا سکتا تو اس وقت تک وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بے شک وہ کتنی بھی بڑی عمر تک پہنچ جائے، لیکن اگر اندر اس کی سمجھداری نہیں آ رہی ہے اور مال کو کیسے خرچ کرنا ہے وہ نہیں آ رہا تو اس صورت میں کیا ہے کہ اس ناسمجھ یتیم کو مال حوالے نہ کرو کہ کہیں اس مال کو وہ ضائع نہ کر دے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا سرپرست بنایا ہے تو تم ان کو انہی کے مال میں سے کھلاتے پلاتے رہو، ان کو کپڑے وغیرہ پہناتے رہو، ان سے دستور کے مطابق اچھے طریقے سے بات کرو، برے طریقے سے برے اخلاق کے ساتھ بات مت کرنا، اور اسی طرح ان کو دیکھتے رہو کہ وہ بڑے ہو چکے ہیں، شادی کرنے کے قابل ہو چکے ہیں تو اس عمر تک وہ پہنچ جائے، نکاح کی عمر تک پہنچ جائے تو تم ان کی شادی کروا دو، اور اس میں تم محسوس کرو کہ ان کے اندر سمجھداری آ چکی ہے تب اس کے مال ان کے حوالے کیا جائے گا، ورنہ اگر ان کے اندر سمجھداری نہیں آئی ہے تو اس وقت تک مال ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح اور یہ بھی نہ سوچو کہ جو ہے وہ مال میں جلدی جلدی خرچ کر لوں تاکہ ان یتیموں کو نہ ملے، کہیں وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو دینا پڑے گا، تو ایسے والے کام نہیں کرنا، اور جو تم میں سے مالدار ہے تو وہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہیں کھائے گا، اور جو محتاج ہے فقیر ہے وہ ضرورت کے طور پر اس کے یتیم کے مال میں سے ایک خرچہ لے سکتا ہے کہ اس نے یتیم کی کفالت کی ہے تو جتنی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے تو اس میں سے اپنا ایک مقرر کر کے اس میں سے کھا سکتا ہے، یعنی کہ ایک تنخواہ مقرر کر سکتا ہے، تو یہ ایک صرف فقیر کے لیے ہے، مالدار شخص اس میں سے نہیں لے سکتا۔ پھر کیا فرمایا کہ ان کا مال ان کے حوالے جب کرنے لگو تو اس پہ گواہ مقرر کر لو
تاکہ کہیں وہ بڑے ہو کر یہ نہ کہیں کہ انہوں نے تو ہمارا مال جو ہے وہ کھا لیا، ہمیں دیا نہیں، تو اس پر گواہ مقرر کر لو، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اگر تم نے زیادتی کی ہوگی تب بھی اللہ تعالیٰ حساب لے لیں گے، اگر ان کی طرف سے بھی زیادتی ہوگی تب بھی اللہ تعالیٰ حساب لے لیں گے۔ پھر آگے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ان کے ماں باپ چھوڑ جائیں یا ان کے رشتہ دار چھوڑ جائیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، کہ اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑ جائیں اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ اب یہ مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، سب کو اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے ان کا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین فرزقوہم منہ، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس مال میں سے کچھ دے دو، ان کو بھی اس میں سے کچھ کھلا دو۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جس طرح مردوں کے لیے حصہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جائیداد میں، میراث میں، تو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حصہ رکھا ہے۔ اب پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ زمانے جاہلیت کے اندر خصوصاً عرب نے اپنا ایک اصول بنا لیا تھا کہ وراثت صرف اس شخص کو ملے گی جو گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے مال غنیمت جو ہے وہ جمع کر سکتا ہے۔ جو شخص گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے ضعیف بچے اس کے اندر شامل نہیں تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے، دشمن سے لڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح عورتیں جو کمزور ہیں وہ کیا ہیں، ان اصول پر جو ہے وہ پوری نہیں اترتی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی طرف سے صرف جوان اور بالغ جو لڑکا ہو اس کو جو ہے وہ وراثت ملتی تھی، لڑکی جو ہے وہ مطلقاً اس کو وراثت کسی صورت میں 1 روپیہ بھی جو ہے وہ نہیں ملتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور 2 لڑکیاں انہوں نے چھوڑی اور ایک لڑکا جو نابالغ تھا، تینوں نابالغ تھے، اور بیوی جو ہے وہ انہوں نے اپنی وراثت میں چھوڑی۔ مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق یہی فیصلہ ہوا کہ جی جو ہے وہ لڑکیوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور لڑکا ویسے بھی چھوٹا ہے تو اس وجہ سے اس کو حصہ بھی نہیں ملے گا، اور بیوی کو تو انہوں نے دینا ہی کچھ نہیں تھا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ خاص رسم تھی کہ عورت کو میراث میں سے کوئی حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کے 2 چچا زاد بھائیوں نے آ کر جو ہے وہ ان کے اپنے بھائی کے سارے مال پر قبضہ کر لیا، اولاد اور بیوی کو اس میں سے کچھ نہ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک تو ان کا حصہ بنتا نہیں تھا۔ تو اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوہ نے یہ دیکھا کہ چچا زاد بھائیوں نے سارے مال پر قبضہ کر لیا ہے اور میری اولاد ابھی چھوٹی ہے، لڑکے کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ لڑکیوں کا ہے۔ تو انہوں نے، ان کی بیوہ نے دونوں چچا زاد بھائیوں سے پیشکش کی کہ آپ دونوں لڑکیوں سے نکاح بھی کر لیں تاکہ میں ان کی فکر سے فارغ ہو جاؤں، مگر چچا زاد بھائیوں نے یہ بھی قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنا حال عرض کیا کہ میں اپنے بچوں کی بے بسی اور بے کسی اور مجبوری کی شکایت کرنے آئی ہوں کہ وہ اپنے مال سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت تک چونکہ قرآن کریم میں آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے میں خاموشی اختیار فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ ظالمانہ قانون ضرور بدلا جائے گا۔ چنانچہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جس طرح مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو ان کے ماں باپ چھوڑ جائیں، جو ان کے رشتہ دار چھوڑ جائیں، تو اسی طرح عورتوں کا بھی اس میں سے حصہ ہے، چاہے ان کے ماں باپ نے، رشتہ داروں نے تھوڑا مال چھوڑا ہو یا زیادہ چھوڑا ہو، ان دونوں کو حصہ ملے گا۔ جس طرح مرد کو حصہ ملے گا اسی طرح کو عورت کو بھی حصہ ملے گا، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ یخشی الذین لو ترکوا من خلفہم، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا کمزور اولاد، خافوا علیہم تو ان کا کیا حال ہوگا، وہ ان کے بارے میں ڈریں گے، خوف کرتے رہیں گے۔ فلیتقوا اللہ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، ولیقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، اور جو لوگ یتیموں کا مال ناحق اور ظلم سے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو خطاب کر کے فرما دیا کہ اس چیز کا اہتمام کرو کہ مرنے کے بعد جو ترکہ بچ رہا ہے اس میں اولاد کا حصہ رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد کا حصہ
کم کر دیا جائے، کسی کو جو ہے وہ زیادہ مقرر کر کے چلے گئے اور کسی اولاد کے لیے جو ہے وہ آپ نے کم کر دیا، یا کسی ایسے شخص کے لیے آپ نے اپنے رکھ دیا جس کی وجہ سے اولاد کو حصہ کم مل رہا ہے، اگر آپ اس شخص کے لیے نہ رکھتے تو اولاد کو حصہ زیادہ ملتا۔ تو اس طرح کے کام نہ کرنا کہ اولاد کو جائیداد سے محروم کر دو، یا ایسا کام کرو کہ اولاد کے حصے میں نقصان آئے، کمی اس میں واقع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان پہنچانے سے منع فرمایا ہے، اولاد کو بھی نقصان پہنچانے سے منع فرمایا، اسی طرح جو دوسرے وارث رشتہ دار ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی نقصان پہنچانے سے منع فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اپنا پورا مال یا آدھا مال صدقہ کرنے سے روک دیا کہ صرف 1/3 مال جو ہے وہ صدقہ کیا جائے، اس کے علاوہ جو ہے مال صدقہ نہ کیا جائے۔ مقصد یہ تھا، ان کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ اولاد کا بھی اس میں حصہ ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا پورا مال جو ہے وہ ٹرسٹ میں دے دیا، یا جو ہے وہ پورا مال کسی ایک شخص کے جو ہے وہ دے دیا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اولاد کا حق ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ صورت جو ہے وہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو محروم کرنا، اپنے دیگر رشتہ داروں کو محروم کرنے کے لیے اس طرح کا کام کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر آخر آیت میں فرما دیا گیا، جو شخص ظلم کے ساتھ یتیم کا مال کھاتا ہے، ناحق اس کے مال پر قبضہ کرتا ہے، تو وہ کیا ہے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یتیم کے مال کو جہنم کی آگ قرار دیا گیا ہے کہ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے، اور اس کا انجام کل قیامت والے دن وہی ہونے والا ہے کہ کل ان کے پیٹوں کے اندر جو ناجائز طور پہ یتیم کا مال کھائے گا تو ان کے پیٹ کے اندر آگ بھری جائے گی۔ جس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی فرما دیا کہ ایک قوم قیامت کے روز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق اور ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو در حقیقت یتیم کا مال جو کھائے گا ناحق طریقے سے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ بے شک دنیا میں اس کو اس وقت آگ محسوس نہیں ہو رہی، لیکن کیا ہے، کل قیامت والے دن اس کا حال سب کے سامنے ہوگا کہ ان کے پیٹوں میں بھی آگ بھری ہوگی اور ان کی زبانوں سے بھی اور منہ سے بھی جو ہے وہ آگ نکل رہی ہوگی۔ آخر میں ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لی جائے کہ میت کے جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے سوئی سے لے کر چاہے اس کی چارپائی ہے، ہر چیز میں وارثوں کا حق ہے۔ اس کے بدن پر پہنے ہوئے کپڑے ہوں، کیا اس کے سامان ہو، کھانے پینے کے برتن ہوں، وہ سب جو ہے وہ وارثوں کا اس میں حصہ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو صدقہ کر دیتے ہیں، جو میت نے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا اس کی کوئی اور چیزیں صدقہ کر دیتے ہیں یا غریب کو دے دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وارثوں کا حصہ ہے، مرنے والے کی اولاد ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، سب کو یہ حصہ پہنچتا ہے۔ اگر وارث اس کو اپنی خوشی سے مرنے والے کی چیزوں کو خوشی سے خیرات کرنا چاہیں، اپنا حصہ چھوڑنا چاہیں، مل کر یہ سب کر لیں، تو صرف بالغ لوگوں کو اس کی اجازت ہے، نابالغ کی اجازت دینے کے باوجود بھی اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے۔ تو جو وارث جو بالغ ہیں، اگر ان کے اندر نابالغ کوئی نہیں ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کو خیرات کرنا چاہیں خوشی سے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر نابالغ کوئی بچہ ہے تو اس صورت میں نہ خیرات کرنا زیادہ بہتر ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔